آپ نے قصے کہانیوں میں خوبصورت پریوں کے دیس کوہ کاف کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو کوہ کاف کی طرف بڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے آئس برگ کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کے کوہ کاف کی طرف بڑھنے سے پینگوئنز کی نسل خطرے میں آ گئی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا آئس برگ جو برف کی ایک دیوار جیسا ہے اور جس کا رقبہ امریکی ریاست روڈ آئی لینڈ کے مساوی ہے، سست رفتاری سے تیرتا ہوا انٹارکٹیکا کے اس دور افتادہ جزیرے کی طرف بڑھ رہا ہے جو لاکھوں پینگوئنز اور سیلز کا گھر ہے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے آئس برگ کا نام A23A ہے، جس کا رقبہ تقریباً 4000 مربع کلومیٹر ہے۔ برف کی یہ تیرتی ہوئی عظیم چٹان قفقاز یعنی کوہ کاف کے علاقے میں واقع ایک ملک جارجیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی رفتار تقریباً 1 میل فی گھنٹہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آئس برگ کا رخ اس علاقے کی جانب ہے جہاں لاکھوں پینگوئن اور سیل پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پینگوئنز اپنے افزائش نسل اور بچوں کی پرورش کے لیے آتے ہیں۔ آئس برگ کے وہاں ٹکرانے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پینگوئنز کی خوراک تک رسائی محدود ہو جائے گی اور خوراک کی قلت سے ان کے بچوں کی پرورش متاثر ہوگی اور یہ بہت بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتوں کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک برطانوی سائنسدان اینڈریو میئر کا کہنا ہے کہ آئس برگ کا ایک مقام سے دوسری جگہ پر جانا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن حالیہ برسوں میں کرۂ ارض کا درجہ حرارت مسلسل بڑھنے کے باعث ایسے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 2 سے 4 ہفتوں کے دوران آئس برگ جنوبی جارجیا کے ساحل تک پہنچ جائے گا، جہاں پانی کم گہرا ہے۔ گہرائی میں کمی کی وجہ سے آئس برگ وہاں پھنس سکتا ہے اور پھر واپس لوٹ سکتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پینگوئن اپنے بچوں کے لیے خوراک اکٹھی کرتے ہیں۔ آئس برگ کے پھنسنے سے خوراک تک پینگوئنز کا راستہ بند ہو جائے گا اور ان کے بچوں کے لیے مسائل اور خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں ہر سال چھوٹے بڑے آئس برگ سفر کرتے ہیں۔ یہ علاقہ اس طرح سے ان کے لیے شاہراہ کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آئس برگ A23A کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پینگوئنز کے محفوظ ٹھکانوں کے قریب پہنچ کر اگر وہ رک جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا۔ زیادہ تر آئس برگ اسی عمل سے گزرتے ہیں اور سمندر میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے ماہی گیروں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پینگوئنز کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں جو وہاں اپنے بچوں کی پیدائش اور پرورش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا یہ آئس برگ 1986 میں گلیشیئر سے الگ ہوا تھا، لیکن اس کے گرد برفانی چٹانیں تھیں جس میں یہ کئی اشروں تک پھنسا رہا۔ چٹانیں پگھلنے کے بعد اسے سمندر میں تیرنے کا موقع ملا ہے اور اب یہ پینگوئن اور سیل کی قدیم پناہ گاہوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئس برگ برف کے ایسے دو قامت ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے جو گلیشیئر سے ٹوٹ کر سمندر میں تیرنے لگتے ہیں۔ قطبی علاقوں کے قریب جہاں موسم انتہائی سرد رہتا ہے، چھوٹے بڑے آئس برگ تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آئس برگ کا جتنا حصہ پانی کی سطح پر نظر آتا ہے، اس سے کم و بیش 10 گنا حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے، جو حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔ سن 1912 میں دنیا کا پہلا عظیم بحری جہاز ٹائٹینک بھی ساؤتھ ہیمپشائر سے نیو یارک کے اپنے اولین سفر میں ایک آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد غرق ہو گیا تھا، جس سے لگ بھگ 1500 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔